مدنی چینل کے ناظرین، ماہ ربیع النور شریف تو کیا آتا ہے، ہر طرف موسم بہار آ جاتی ہے۔ پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ بوڑھا ہو یا جوان، گویا ہر حقیقی مسلمان دل کی زبان سے بول اٹھتا ہے، نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ سرکار کی آمد، مرحبا آقا کی آمد، مرحبا مولا کی آمد، مرحبا داتا کی آمد، مرحبا آقا عطار کی آمد، مرحبا مرحبا، ماشاء اللہ عز و جل۔ اچھا، ہم یہ معلوم کرنا چاہیں گے، اگر خواب میں دیکھتے ہیں ابو البشر حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں ہو جاتی ہے زیارت، تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ ماشاءاللہ ہر نبی کو خواب میں دیکھنا بڑا ہی مبارک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمت ملنے کی دلیل ہوتی ہے اور دنیا کی آخرت کی بے شمار بھلائیوں کا باعث ہوتا ہے۔ لیکن ہر نبی کی چونکہ خصوصیات الگ بھی بیان کی جاتی ہیں، ان کے معجزات جدا ہیں، مراتب میں فرق ہے، اس اعتبار سے بھی خوابوں کی تعبیر میں بھی فرق ہوا کرتا ہے۔ تو سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھنا علم کی دلیل ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا اس آیت کریمہ میں علم سکھانے کے حوالے سے ارشاد فرمایا۔ اور ایک اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو شخص خواب میں دیکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اسے کوئی منصب اور عہدہ نصیب ہوگا، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خلافت سے نوازا تھا۔ سبحان اللہ۔ خواب میں کبھی حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے ہم مستفید ہوں، آمین۔ اچھا، ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ اگر خواب میں زیارت ہو جاتی ہے حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ ہاں، اس کی تعبیر یہ بیان کی گئی ہے کہ ایسا شخص اپنے رشتہ داروں کی طرف سے کچھ آزمائشوں کا شکار ہوگا، لیکن بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے اسے چھٹکارا ملے گا اور اس کو عزت اور اللہ تبارک و تعالیٰ مزید آبرو سے نوازے گا۔ یہ کیوں؟ یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیرت مبارکہ ہے، واقعات ہیں جو آپ کے ساتھ درپیش ہوئے، تو اس کی روشنی میں علماء نے یہ بات بیان کی۔ اچھا کہ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہسٹری پڑھتے ہیں تو یہ ملتا ہے کہ پہلے جو ہے آپ کو تکالیف کا سامنا ہوا، پھر آپ جو ہے بادشاہ بھی بنے، اور آپ تو شروع سے ہی بادشاہ ہیں کہ اللہ عز و جل کے نبی جو ہیں۔ اچھا، ہم یہ بات معلوم کرنا چاہتے ہیں، اگر خواب میں ہو جاتی ہے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت، تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ جی ماشاءاللہ، اس کی بھی بڑی ہی پیاری تعبیر ہے۔ موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھنا اس بات کی علامت ہے کہ وہ شخص کسی جابر، کسی ظالم کے ساتھ مقابلہ کرے گا اور بالآخر کامیابی ملے گی، یا اس علاقے میں اگر کوئی ظالم شخص ہے، عہدے پر ہے، منصب پر ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے لوگوں کو نجات عطا فرمائے۔ یا اللہ عز و جل حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب فرما، آمین۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام کی بات ہوئی، حضرت یوسف علیہ السلام کی بات ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر خواب میں زیارت ہو جائے تو اس کی تعبیر کیا ہو؟ عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں اگر زیارت نصیب ہو تو اس کی علامت یہ ہے کہ وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بلند ہمتی اس کو ملے گی، اور ایک اور اس کی بڑی پیاری تعبیر ہے کہ اس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا سے بے رغبتی، زہد اور تقوی عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، اس کی تعبیر بھی بڑی پیاری ہے کہ اگر ہمیں زیارت ہو گئے موسیٰ علیہ السلام کی تو سمجھ لیں وارے ہی نہیں آ رہے ہیں۔ ایسا ہو جائے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو، اور ساتھ ساتھ پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ جن کا ہم جشن منا رہے ہیں ان کی زیارت ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں نا، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ اگر پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے تو اس کی تعبیر بھی ارشاد فرمائیں۔ سبحان اللہ، جتنے اوصاف اور کمالات تمام انبیاء کرام کو ملے وہ سب کے سب، بلکہ اس سے کہیں بڑھ کر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے، تو اس کی بڑی ہی طویل ایک فہرست ہے۔ امن کی علامت ہے، علم کی علامت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ رزق میں کشادگی عطا فرمائے گا، اگر بیمار ہے تو اس کو شفا ملے گی، قرض دار دیکھتا ہے تو اس کو قرضے سے نجات ملے گی، اسی طرح دین میں ترقی ملے گی، بہت ساری اس کی تعبیرات ہیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کو سمجھیے کہ یوں ہے کہ اگر دیکھنے والا کسی بھی دکھ میں، تکلیف میں مبتلا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے چھٹکارا عطا فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بلندی درجات عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، یہ آپ نے چند باتیں بتائیں کہ اچھا ہے اگر ہو جاتی ہے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت، اور قسمت کا ستارہ جو ہے چمک اٹھتا ہے، اور حقیقی عید تو یہی ہے نا
کہ وہ تیری جب کہ دید ہوگی تبھی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے۔ مزید اس کی کوئی بات بتائیں کہ اس کی مزید کیا خصوصیات ہیں اگر زیارت ہو جاتی ہے؟ ایک بڑی ہی پیاری جو برکت ہے اور سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی خصوصیت ہے کہ جس نے سرکار کی زیارت کی تو اس نے سرکار ہی کی زیارت کی۔ سبحان اللہ، حدیث پاک میں بھی یہ مفہوم بیان ہے۔ شیطان جو ہے وہ مختلف شکلوں میں آ سکتا ہے، ماں کی شکل میں، باپ کی شکل میں، بھائی کی شکل میں، دوست کی شکل میں، عام انسان کی شکل میں خواب میں آ سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کو یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ شیطان خواب میں بھی آپ کی شکل میں نہیں آ سکتا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا، اگر آپ سرکار مسکرا رہے ہیں، خوشی کا اظہار فرما رہے ہیں، تو اس کی بڑی ہی پیاری تعبیریں بیان کی گئی ہیں۔ چونکہ ہم مدنی گلدستے میں صرف چند اور مخصوص تعبیریں بیان کرتے ہیں، لہٰذا ہم نے چند باتیں اس حوالے سے عرض کی۔ یہ سب سن کر دل میں خواہش بھی پیدا ہوتی ہے کہ کاش مجھے بھی آقا کی زیارت نصیب ہو۔ تو بعض اوقات کالز بھی آتی ہیں کہ ایسا کوئی وظیفہ بتا دیا جائے کہ ہم سرکار کی زیارت کر سکیں۔ تو اس میں دو مدنی پھول عرض کروں گا کہ ایک بات تو یہ ہے کہ خود کو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی یادوں میں بندہ گھمائے رکھے، کہ جو سرکار کی یاد میں رہے گا، سرکار سے محبت اس کے دل میں زیادہ سے زیادہ ہوگی تو اسے سرکار کی زیارت بھی نصیب ہوگی۔ اور اگر وظیفہ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو علماء فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت کی نیت سے درود پاک کی کثرت کریں، تو انشاءاللہ عز و جل جو کثرت درود کرنے والا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے اسے بھی پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوتی ہے۔